بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ سلطان نے اچانک خواب میں ایک بزرگ سے ملے جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں فرما رہے تھے کہ فلاں قید خانے میں ایک نوجوان قتل کی سزا بھگت رہا ہے، اس نوجوان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، بابا جی، اس نوجوان کا نام کیا ہے، شکل کیسی ہے، کس کے قتل کی سزا بھگت رہا ہے، میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو بابا جی نے فرمایا، تم جب ملنے جاؤ گے تو تمہیں اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس طرح آپ اس نوجوان کو پہچان لیں گے۔ اور بزرگ بابا جی نے سلطان کو یہ حکم دیا اور سلطان کے خواب سے غائب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اچانک سے آنکھ کھل گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا اسی جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیلر سے ملاقات کی اور کہا کہ اس جیل میں کتنے آدمی ہیں جو قتل کی سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے سلطان سے کہا، حضور، اس جیل میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں جو قتل میں ملوث ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اسی وقت سب قیدیوں کو جو قتل کی سزا بھگت رہے تھے ایک لائن میں لگا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھ چیک کیے، لیکن کسی کے ہاتھ پر آپ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قاتل ہے جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، چند دن بعد اسے پھانسی ہونے والی ہے، وہ نوجوان بھی قاتل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً اٹھے اور اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ بہت اطمینان سے آرام فرما رہا تھا، جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے، کیا بات ہے؟ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ سچ میں دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بہت حیران ہوئے اور پھر مسکرانے لگے اور جیلر کو حکم دیا، کل اس نوجوان کو میرے دربار میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ ہیں جس کا چہرہ نور سے بڑا ہوا تھا، اس نے آپ کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہارا ایسا کون سا عمل اتنا اللہ کو پسند آ گیا، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قاتل ہونے کے بعد بھی رہائی کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ اب میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ گواہی دے گی کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے کہا کہ اے نوجوان، رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ سلطان نے شرط پوچھی تو اس نوجوان نے بتایا کہ حضور، قاضی صاحب جب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، قاضی صاحب کو یہ شاید اب تک یاد بھی نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے ان کے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم موجود ہوتے تھے،
لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ قاضی صاحب کی تنخواہ انتہائی کم تھی کہ اس سے قاضی صاحب کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا، لیکن وہاں مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں بچوں کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے، جبکہ اگر مدرسے میں کسی بچوں کو بخار ہو جاتا تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی رقم سے کرواتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے بہت بار سوال کیا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو حکومت کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ راز ہے۔ میں قاضی صاحب کا پسندیدہ طالب علم ہونے کے ناطے میں نے بہت بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے تھے، قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے؟ اس لیے کچھ بچوں کے ذہن میں ان کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کے 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اور یہی راز آج تک معلوم نہ ہوا۔ ابھی تک قاضی صاحب نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب اس راز کو کھول دے کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کے لیے پیسے کہاں سے لاتے تھے، تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس راز سے پردہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب حالات ایسا رخ موڑا کہ اس راز کو تمام لوگوں کے سامنے کھول دینا چاہیے۔ قاضی صاحب بتانے لگے کہ میں بغداد شہر میں ایک مدرسے میں تعلیمی فرائض انجام دے رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، لہٰذا میں تنہا تھا اور اس مدرسے میں ہفتے 6 دن تعلیم حاصل کرتا اور ایک دن چھٹی ہوتی تو میں مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کا خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن کام کرنے نہیں جا سکا۔ میں بہت پریشان تھا کہ پورا ہفتہ کہاں سے کھاؤں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ہفتہ پورا ہو گیا۔ اگلے دن میں بہت خوشی کے عالم میں تھا کہ آج کام کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی۔ جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے اڈے پر گیا تو وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں ہر طرف گیا، بہت کوشش کی، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ جب میں مایوس ہو کر واپس آیا تو پریشان تھا کہ میں ایک ہفتہ بھوکا رہا، پانی سے گزر بسر کیا، اب دوسرا ہفتہ بھی اسی طرح ہی گزرنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بہت اذیت میں گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا کرنا ممکن نہیں تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر کسی بازار یا سٹاپ پر جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک پوٹلی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے وہ پوٹلی لی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت وزنی اور قیمتی ہے، تو میں نے سوچنے لگا کہ یہ ہار اس کے مالک تک کیسے پہنچایا جائے۔ اسی سوچ میں گم باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ صدا لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک پوٹلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک ہار تھا، اگر کسی کو ملا ہے تو واپس کر دے، اس کو انعام کے طور پر 1000 دینار دیے جائیں گے۔ میرے کانوں نے یہ خبر سنی تو میں فوراً باہر نکل گیا اور جا کے اس اونٹ والے کو اپنے گھر میں لے آیا اور اس بزرگ سے کہا، حضور آپ اندر آ جائیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بزرگ کو گھر کے اندر لے گیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے وہ پوٹلی اس کے حوالے کر دی اور اس بزرگ نے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ تھا، یہ ہمارا خاندانی ہار ہے، اسے ہم خاندان کی سب سے بڑی نشانی سمجھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں تم اپنے 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ مجھ پر فرض تھا اور میں نے ایک فرض ایمانداری سے پورا کیا، میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے بہت اصرار پر 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا سامان لیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا
تاکہ کشتی پر سفر کرتے اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک ناری ملاح کشتی چلا رہا تھا۔ سب لوگ اس پر سوار ہوئے۔ کشتی باری ہونے کی وجہ سے اسے سنبھالی نہ گئی تو کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے بھی خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ باقی مسافر کہاں گئے۔ میں نے اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا گوتے کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جا لگا، پھٹے سے اترا اور ریت پر گر گیا۔ کچھ دیر سانس بحال ہونے کے بعد میں ایک جگہ پر ڈہلوان جگہ پر گیا تو دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے پاس ایک مسجد بھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو مسجد میں قرآن مجید موجود تھا۔ میں قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا، اے نوجوان، ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ میری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا رہا اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک دن ایک گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور درخواست کی کہ ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا جو بہت نیک اور ایماندار تھا، لیکن اب وہ وفات پا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو تمہاری بھی زندگی حسین ہو جائے گی اور اس کو بھی سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گاؤں والوں کی اصرار پر میری شادی اس شاہی خاندان کی لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں بستی کے بچوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ اچانک ایک دن حادثے میں میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی زوجہ محترمہ کی ساری دولت گاؤں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہی ہار تھا جو بغداد کی گلی سے گزرتے ہوئے مجھے پوٹلی سے ملا تھا اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام دیا اور یہ بیٹی اسی بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر پہنچا اور میں نے سنار کو ہار فروخت کیا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد مجھے پہلا خیال مدرسہ بنانے کا آیا۔ میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس ہار کی رقم سے ہی میں نے مدرسہ بھی تعمیر کیا اور اس ہار کی رقم سے ہی بچوں کے تمام اخراجات اٹھاتا رہا اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو عالم بنا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے اور کہا کہ اس زمین پر جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قاتل نوجوان کو کہا کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کیوں کی؟ تمہاری کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا اور رات کو چوری کر کے گھٹیا عورت کو پیسے دیتے اور وہ گاؤں سے کسی نہ کسی نوجوان حسینہ کو بہلا پھسلا کر ہمارے مکان میں لے آتی اور ہم وہاں اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر بدکاری کرتے اور اس کام میں 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھت اپنے کمرے میں موجود تھے کہ وہ عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب میں دھت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس عورت کو کہا کہ اس کو اندر لے جاؤ۔ اس عورت نے اس کو کمرے میں لٹا دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو چھونے سے خوف کھا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو وہ منتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور وہ کھانا میں تمہیں دے دوں گی اور تم جا کر اپنے اس بیمار باپ کو کھلانا۔ اور میں اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے اس عورت کے ساتھ آنا پڑا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مکان کے اندر تم شراب کے نشے میں دھت تھے اور جیسے میں نے تمہیں دیکھا
تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں معلوم ہوا اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا اپنے دوستوں کو میرے پاس آنے سے روکو، اگر آج ان لوگوں نے مجھے چھو لیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی اور اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ میں نیک ہوں، ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں قیامت تک سب کو معاف نہیں کروں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت خوف آیا اور میں کمرے سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ اس لڑکی کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں کو لگا کہ میں خود اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں اور دوستوں کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کمرے کی طرف زنا کرنے جانے لگے تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور اپنے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی سب دوست ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور عزت سے اسے گھر پہنچا دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد سلطان نے اس نوجوان کو رہا کر دیا۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ قاضی صاحب نے اس نوجوان اور غریب باپ کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔